اللہ دی قسم والدین دی خدمت نو بطور وسیلہ پیش کرو تے کدے بھی اللہ تہاڈی دعا نو رد نہیں کرے گا۔ بہترین پیر جے گھر دے پیر جے تے بڑے ہولے مفت دے پیر جی والدین ان محبت ان احترام کرام سنو میں اپنی والدہ محترمہ دی بات اسے واسطہ دی سے نعمت دے طور تے سنایا کرنا کہ ماں دی دعا کہ میں اللہ قبول فرما لینا ہے۔ جدو میں اپنے سیرت اپنے کردار اپنے معاملات برادری دے قول کرنا نا تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری تو 7 پشتوں میں جہاں تک میں جانتا ہوں مولوی ہے ہی کوئی نہ نان کیوں نہ داد کیوں مولوی والا پاس ہے کہ میں جدو مسجد امامت شروع کی تھی تو میرا مامو سپیشل رات نو میرے کو آیا گھر کرنے لگا میں سنیا تو مسجد امامت شروع کی تھی میں کہ جی اسا کہ ساڑی ایڈی توہین کروا چھوڑی اسی چنگے بلے زمیندار تے کھاندے پیندے تے سیاست تے چیئرمینی تے سارے عہدے ساڑے کول اور کملہ ہو گیا مولوی دا میانہ بن گیا مسجد یعنی ساڑی تو ساتھ پشتہ جو مولوی کوئی نہیں ہویا گی اللہ رحمت کیوں کرتا ہے دعاوں اللہ کیوں قبول کرنا ہے کہ میری والدہ محترمہ بیمار نہ سن شوگر دی مریضہ سن 1980 اندر 10 سال 11 سال کا میں تھا بیمار تھی خدمت کرتا تھا اور انتہا کی اللہ کی رحمت و فضل سے میں بچپن سے ہی ماں کی اس قدر خدمت کر اٹھانا بٹھانا کھلانا پلانا ان کے صحت کا خیال رکھنا ان کو چھانپ پہ رکھنا لے جانا لے آنا ہر ان کے دکھ میں ان کے ساتھ ہی رہتا محلے کے لوگ کہتے کہ ماں کی خدمت ایسے کرو جس نے اس طرح کی ہے اس نے کی ہے جس طرح ماں کی خدمت کیا کرو بتا محلے میں لوگ مثال دیا کرتے تھے یہ اللہ کی رحمت اس لاشعوری اور بچپن کی عمر میں اللہ نے یہ شعور بخشا تھا کہ یہ کوئی عظیم نعمت 1980 میں وہ وفات پائی انہوں نے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں گرمی کا موسم تھا گاؤں میں بستی میں اس وقت بجلی نہیں ہوتی تھی چھت کے مکان کے چھت پہ ہم سوئے ہوئے تھے فجر کا وقت ہوا مان اٹھایا لاؤڈ سپیکر مسجد میں اذان ہوئی اس بیٹریوں پہ سپیکر چلتے تھے میں چلا گیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے واپس آیا تو ماں کو اٹھایا بٹھایا تیمم ان کو کروانے لگا وہ تیمم کرتی تھی وہ پتھر جناب مٹی کے روڑے پر نماز کے لیے بیمار تھی زخمی تھی جب میں وضو کروانے لگا تیمم کروانے لگا تو اہل حدیث خاص کی قریب مسجد تھی اس مسجد سے اہل حدیث جو ہمارے استاد تھے خطیب تھے وہ درس دے رہے تھے بال لاؤڈ سپیکر پہ درس کا درس قرآن جاری تھا ماں سنتی رہی درس ساتھ کہتی رہی اے اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا ہی درس دینے والا بنا دے وقت گزرتا گیا یہ آثار حالات پیدا ہوتے گئے کہ میں سکول سے چھوڑ کے مدرسے میں جدوں میں جس وقت داخل ہو گیا مدرسے مجھے محسوس ایسے ہوتا تھا کہ جیسے ماں کی وہ دعا مجھے کانوں میں گونجتی تھی پھر ایک وقت آیا کہ میں اپنے پنڈ اندر اسی مسجد دے اندر جس میں ماں نے درس سنا تھا اسی مسجد میں اجتہاد چپا جلسہ ہوا میرا درس تھا اور وہی استاد جو اس دن درس دے رہے تھے وہ سٹیج سیکرٹری تھے میرا اعلان کر رہے تھے اور میں درس دینے کے لیے جب کرسی پر بیٹھا استاد جی پیچھے بیٹھے جن کا درس سن کے ماں نے دعا دی تھی آج وہ سٹیج سیکرٹری ہے اور میں درس دینے لگا جب میرا اعلان کیا تو میرے آنکھوں سے آنسو آئے میں نے کہا واہ میری ماں تیری دعائیں ایسے چڑھتی ہیں آسمان پر تیری دعائیں ایسی قبول ہوتی کہ ماں جیسے کہے ویسے ہی ہو جاتا ہے جو کہا اسی استاذ کو میرا اعلان کرنے والا اور مجھے درس پہ لگا دیے اللہ تو ایسے سنتا ہے ماں کی دعا میں درخواست کروں گا پورے لیا کے دوستوں سے اللہ کے لیے اس جوڑے کے قدر احترام کیجیے آج گھر میں آپ نے جانا ہے اگر والد آپ کا یہاں ہے یہ گھر میں سویرے اٹھنا ہے ملنے جب بھی والد کو ملیں آپ اپنے والد محترم کا ماتھا چومیں انشاءاللہ کیا خیال سویرے کوئی کرے سو یا کوئی نہ اپنے والد محترم کا ماں کا ہاتھ چوم لے ماتھا چوم لے وہ گھر میں تمہارے ماتھے کو چومے تم ان کے ہاتھ کو چوم لو یہ گھر میں ماحول دے دو تمہارے بچے تمہارے باپ کا احترام دیکھیں تو کل یہی ماحول ایسا پیدا ہوگا کہ تمہارے گھروں میں لذتیں عجیب ہوں گی سکون عجیب ہوگا جس باپ کے ماتھے کو چوم لیا جائے نا پھر گستاخی کرتے ہوئے گالی دیتے ہوئے حیا بہت زیادہ
اس کی برکات ہے، اس کی رحمتیں ہیں، سلام کیا کرے، ان کا احترام کیا کرے، نگاہوں کو چھپا کے رکھا کرے، تیز زبان سے تیز نظروں سے نہ بولا کرے، وَقُلْ لَهُمَا تیز نظر سے دیکھے نہ، تیز زبان سے والدین کے سامنے بولے نہ، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ان کے لیے دعائیں کرے، جھڑکے نہ، برا نہ کہیں، ان کو تیز نظر سے دیکھنا بھی نہیں، تیز زبان سے ان کے ساتھ بولنا بھی نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا نرم الفاظ میں، ادب والے الفاظ میں ان سے مخاطب ہونا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی وجہ سے تو دنیا میں آیا ہے، یہ وہ ہستی ہیں جن کے پیٹ جس کے پیٹ کے اندر تو رہا ہے، یہ وہ ہستی ہیں جو تیری اصل ہے دنیا میں آنے کا، تیرا ذریعہ ہے، ان کا احترام کیجئے۔ کہتے ہو نا فلاں کا مثل احترام کر، اس نے فلاں موقع پہ یہ احسان کیا تھا، والدین کس لیے احترام کرو کہ جو کچھ تم ہو، جس طرح دنیا میں ہو، موجود ہو، جو ہمارے ایک ایک جسم کے خون کے قطرے میں، جسم کے انگ انگ میں باپ کی کمائی ہے، ماں کی محنت ہے، ماں کی پرورش ہے، جسم کا کوئی خون کا قطرہ ایسا نہیں اور کوئی انگ ایسا نہیں، کوئی ٹکڑا ایسا نہیں، کوئی عضو ایسا نہیں جس میں ماں کا خون، باپ کا خون، پسینے کی کمائی اور ان کا خون تیرے اندر نہ ہو۔ اپنے خون کو خون والے گالیاں نہیں دیتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان بزرگوں کا اکرام کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔